خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from this week's engagements of Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala Binasrihil Aziz, including a mulaqat with missionaries from the UK and a mulaqat with members of Majlis Ansarullah France. In addition, Huzur graciously granted a meeting to Sir Ed Davey, the leader of the Liberal Democrats Party. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala Binasrihil Aziz graciously met with missionaries from Jamaat Ahmadiyya UK. On the 24th of January, missionaries of Jamaat Ahmadiyya UK had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala Binasrihil Aziz. The mulaqat, which took place in the NTA studio in Islamabad, began with dua, after which Hazrat Khalifatul Masih inquired about tabligh efforts in the country. اس وقت آپ کے 41 مبلغین ہیں فیلڈ میں، اور اگر آپ کے صحیح کانٹیکٹس ہوں، جس طرح باجا صاحب بتا رہے ہیں ان کے پاس 30 کے قریب آئے، اگر 10 بھی ہوں تو یہ بن جاتے ہیں 410، اور اتنے ہے نہیں آپ کے زیر تبلیغ لوگ، تو اس کے لیے کوئی پلان بنانا چاہیے، کوئی کمپریہنسو پلان بنائیں، ان کو دیں۔ اسی طرح تربیت ہے، تربیت کے مسائل اٹھتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو آئلی مسائل ہیں، میٹریمونیل جتنے ہیں سارے، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے، 20 25 سال شادیوں کو ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، تو اب ان کو خیال آتا ہے کہ ہم خلا لے لیں یا طلاق دے دیں، تو اس قسم کے مسائل کو بھی مربیان کو حل کرنا چاہیے۔ ایک مربی صاحب ہیں، وہ تاریخ میں ہے تو وہ تاریخ کا کام کر رہے ہیں، اگر کسی لکھنے پڑھنے میں ہے تو وہ سمجھتے ہیں وہی کافی ہے۔ تبلیغ کا تو یہ حال ہے کہ جو ہو نا کوئی پرومسنگ رزلٹ آ رہے ہوں، وہ کوئی نہیں، مربیان وہ لگین کو کام کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے۔ تربیت کا یہ حال ہے کہ نمازوں میں حاضری بہت کم ہے، اگر توجہ دلائیں، بار بار لوگوں کے پیچھے جائیں تو نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ آپس کے لڑائی جھگڑے آئلی بھی اور دوسرے بھی وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی طرف مربیان کو توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت اب سمجھتے ہیں کہ صرف خدام الحمدیہ اور لجنہ کا کام ہے کہ بچوں کو تربیت کریں اور پڑھائیں۔ قرآن کریم کی تعلیم ٹھیک ہے، جو ذیلی تنظیم ہے اس کا ایک انتظام ہے تعلیم القرآن کا بھی، لیکن مربیان کا بھی کام ہے۔ میں نے چند دن پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں نے اس طرح بھی توجہ دلائی تھی کہ قرآن کریم کی طرف پڑھانے کی طرف توجہ دیں۔ لوگ غیروں سے پڑھتے ہیں یا مجھے لکھتے ہیں کہ اب کہاں سے پڑھوائیں، تو اور ابھی بھی یہ شکایتیں، امیر صاحب سے میں نے پوچھا، ابھی بھی شکایتیں ہیں جماعتوں کی کہ مربیان کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، اگر آپ کا کام نہیں تو پھر کس کا کام ہے؟ اگر ہم نے ہی قرآن نہیں پڑھانا، اور جو بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا احکامات ان کو تک نہیں پہنچانے ہیں، ان کو پڑھانا نہیں، اس کو ترجمہ دینا، ایک دفعہ درس دے دیا 5 منٹ کا اور سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کام کر لیا ہے، تو یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ بہت کم ہیں جو 5 نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اکثر جگہ سے شکایت آ رہی ہوتی ہے، یا اکثر نہیں تو کافی جگہوں سے آ رہی ہوتی ہے جو قابل توجہ ہے کہ نمازیں 5 وقت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو پیچھے پڑھنا پڑتا ہے، ان کو بار بار میسیج بھیجیں، قرآن کریم کے ارشادات حدیث سے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، خلفاء نے جو نصیحتیں کی ہیں، اس کے مختلف میسیج ان کو بھیجتے رہیں کہ نمازوں پہ آنا، مسجد میں آنا کتنا ضروری ہے۔ اتنا عرصہ میں جمعے پہ یا ہر کسی میٹنگ میں توجہ دلاتا ہوں نمازوں کی طرف، اس کے بعد آپ مربیان کو پلان بناتے ہیں، ہر ہفتے
خطبہ سنتے ہیں جی جی اس خطبے سے جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں جی وہ نکال کے اپنی ایک ٹیم بنائے مرکز میں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے وہ نکال کے ان سارے مربیان کو میسج کیا کرے جی کہ یہ آپ نے اس ہفتے میں اس پہ زیادہ کام کرنا ہے، ہیں جی اس پہ زیادہ ایمفیسس دیں، اور سرکولیٹ کریں جماعت کے ممبروں کو بھی، 2-2 3 لائنوں کے ہوں، اور اہمیت بتائی جائے آج آپ نے نماز کے اوپر زیادہ زور دینا ہے، دعاؤں پہ زیادہ زور دینا ہے، تربیت پہ زیادہ زور دینا ہے، جو جی پلان ہے ایک پلان اس طرح بنائیں، پھر ان کو بھیجیں تاکہ ان کو پتہ لگے ان کے کام کیا ہیں۔ جی During the meeting, Hazrat Khalifatul Masih advised the Murabbiyan about the vast importance of offering tahajjud and nawafil and praying for the success of the Jamaat. باقی اتنے عرصے سے میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں، اب تو لوگ جو دوسرے ہیں وہ بھی لکھنے لگ گئے ہیں کہ ہماری توجہ پیدا ہو رہی ہے، تو جو مربیان جن کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے ان کے اگر نمونے ایسے ہیں کہ تہجد نہیں پڑھ رہے تو پھر واقعوں پہ کیا اثر ڈالیں گے؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنی جماعت کے ترقی کے لیے، ممبران کے لیے، اپنے حلقے کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ضروری چیز ہے، اپنے لیے دعائیں کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، ہمارے بچوں کو بھی دے دے، ہماری بیوی کو دے دے، ہمارے رشتہ داروں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، لیکن جماعت کے لیے جو دعا ہونی چاہیے وہ کوئی نہیں، جو دعا نہیں تو اس میں برکت کیا پڑے گی پھر؟ تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، آپ کے سپرد ایک کام کیا گیا ہے، لکھ دیتے ہیں خط میں ہمیں سلطان نصیر بنائے اللہ تعالیٰ خلافت کا، تو خلافت کا سلطان نصیر اس طرح تو نہیں بنتے، اس کے لیے تو جان مارنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جہاد کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ وہ چیز حاصل کریں گے جو مقصد ہے آپ کا۔ حضرت مسلم صاحب نے فرمایا نا کہ صحابہ کہ نے تو اپنی جانوں کو قربان کیا، جہاد کے لیے جاتے تھے، آج کل وہ جہاد تو نہیں، لیکن جو جہاد ہے اس زمانے کا اس کو تم لوگ صحیح طرح ادا کرو، اور آپ لوگ تو ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا کو پیش کیا کہ ہم اس جہاد میں فور فرنٹ پہ رہنے والے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو بھی رہنمائی کرنی ہے اور خود بھی اپنا ایک نمونے قائم کرنے ہیں۔ تو جب یہ ہوگا تو تبھی وہ انقلاب آپ لا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے وقف کیا ہے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے والے اور اللہ تعالیٰ دھوکے میں تو نہیں آتا۔ ٹھیک ہے غیروں کے لیے حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے وہ بھی ہے۔ فرمایا الفاظ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ٹھگا نہیں جا سکتا، خدا تعالیٰ کی خاطر وقف کیا ہے تو پھر اس کے لیے پھر قربانی بھی دینی پڑے گی۔ وقف تو نام ہی قربانی کا ہے، یہ کہنا کہ ہمیں یہ سہولت مل جائے، وہ مل جائے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں مسائل میں چلے گئے، بچوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا جو اصل مقصد ہے اس کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ حق ادا کرنے والے ہوں تو کم از کم آپ کی ترقی جو ہے وہ 10 گنا تو ہو سکتی ہے۔ آپ سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گہرا علم تو آپ کو ہونا چاہیے اور آپ اس کو تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ بعض ہیں اللہ کے فضل سے، یہاں آپ میں بھی ہیں بیٹھے ہوئے میرے سامنے، جو بڑی اچھی تبلیغ بھی کرتے ہیں، تربیت کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ مقصد پورا نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے۔ اسی طرح دفتروں میں کام کرنے والے جو کہتے ہیں 19 مربیان ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف انتظامی کام کرنا ہے، انتظامی معاملات ہو گئے بس ٹھیک ہے، نہ ان کی نمازوں کی طرف پوری توجہ ہے، نہ ان کے قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہے، نہ اس کی تفسیر پڑھنے کی طرف توجہ ہے، نہ جماعتی لٹریچر پڑھنے کی طرف توجہ ہے۔ جو ایفیشینٹ رویان ہے وہ تو بعض دفعہ ہر خطبے کے بعد پوائنٹ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ سے ان پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا، تو وہ ایفیشینٹ رویان بننے کی کوشش کریں آپ لوگ جو نہیں کرتے۔ جو کر رہے ہیں وہ مزید اپنے پلان کو مزید وسیع کریں، ایکسپینڈ کریں کہ ہم کس طرح
مزید پھیلا سکتے ہیں اس کو. 20 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ملک کی آبادی کا اگر 5-10% ہم ہر سال کور کرنا شروع کریں تو 10 سال میں کور ہو سکتا ہے بہت بڑی آبادی. لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں جماعت کو. آپ کے اپنے حلقے میں نہیں جانتے جہاں مربیان ہیں. ٹھیک ہے. راہیل صاحب وہاں ہسٹری کا آپ نے نمائش لگائی مسجد فضل کی جو 100 سال پورے ہونے پہ. اس میں بعض قریب کے رہنے والے بھی آئے, ان کے کمنٹس جو تھے ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا, نہ اس کی ہسٹری پتہ تھی نہ ہمیں اس کی واقفیت تھی اتنی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے وہاں جو قریبی مسجد فضل کے رہنے والے ہیں ان کو بھی نہیں علم کہ کیا چیز ہے جماعت اور اس کی اہمیت کیا ہے, کب یہاں جماعت شروع ہوئی. ٹھیک ہے, بہت سارے جو بالکل ساتھ ساتھ رہنے والے جڑے ہوئے وہ تو جانتے ہیں, لیکن اکثریت ذرا سے فاصلے پہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ تقریباً 1-2-3 میل کے ریڈیس میں آپ کو ہر ایک کو واقفیت ہونی چاہیے کہ مسجد فضل کی اہمیت کیا ہے. تو اس لیے اپنا پروگرام یہ بنائیں, صبح اٹھنا ہے, تہجد پڑھنی ہے. اور آج کل تو ویسے بھی راتیں لمبی ہیں, تہجد پڑھیں. جب دن لمبے آ جائیں تب بھی پڑھنے کی کوشش کریں. کوشش نہیں کریں بلکہ پڑھیں, ضروری ہے یہ تو, کیونکہ تبھی تہجد کا ثواب زیادہ ہے. اور ایک مقصد میرا یہ بھی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں محبت الہی کے ذکر کے لیے کہ محبت الہی جب پیدا ہوگی تو پھر ایک جوش و جذبہ پیدا ہوگا, اس کے لیے خود انسان بھی کوشش کرے گا. اور آپ لوگ جو مربیان ہیں وہ زیادہ بڑھ کے کوشش کریں گے اور اس اسوہ حسنہ کو اپنا عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تبھی کامیابیاں مل سکتی ہیں. نہیں تو ہمارے 41 مربیان فیلڈ میں ہوں یا 4000 مربیان فیلڈ میں ہوں, اگر گھر ہی بیٹھے رہنا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جماعت پہ بوجھ ہی ہے اس کا, اور تو کچھ نہیں. اس لیے جائزہ لیں. صبح اتنے بجے اٹھنا, تہجد پڑھنی, فجر پڑھنی, قرآن کریم کی تلاوت کرنی, قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھنی, لٹریچر پڑھنا, اپنے کام کو دیکھنا کہ کیا کیا آج میری کون سے کس پریفرنس آرڈر میں نے کیا کام کرنا ہے, تبلیغ کا کیا کام کرنا ہے, تربیت کا کیا کام کرنا ہے, اور لوگوں سے کس طرح اپنے رابطے بحال کرنے ہیں, جو پیچھے ہٹے ہوئے احمدی ہیں ان کو کس طرح ملنا ہے. ظہر کی نماز ہے, پھر اس کے دوران بعد میں کیا کام ہے, عصر کی نماز ہے, کیا مصروفیات ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, اور پھر رات کو سونے تک میں نے کیا ایکٹیویٹیز جماعت کے لیے کی اور کیا علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے میں نے کوشش کی. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ ایک مربی اور مبلغ بننے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نہیں تو جیسا کہ میں نے کہا ہزاروں میں بھی ہو جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. Hazrat Amir al-Mu'mineen also instructed the Murabbiyan to assist and advise the auxiliary organizations within the Jamaat. مربیان کا یہ بھی کام ہے نا کہ ذیلی تنظیموں کی بھی نگرانی اس طرح کریں, ان سے پوچھیں کہ تمہارے جو پروگرام ہے اس کے مطابق تربیت کے پروگرام کیا ہو رہے ہیں, قرآن کریم پڑھانے کے کیا پروگرام ہو رہے ہیں. انصار اللہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ انصار بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اور ان کو پڑھانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ایک ایسا جامع ٹھوس پروگرام بنائیں جس سے پتہ لگے کہ واقعی ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. 7 سال آپ کو جامعہ میں لگائے, جماعت نے خرچ کیا, اس کے بعد فیسیلیٹیز ہیں. تو دنیاوی لحاظ سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت برے ہیں. بعض ملکوں میں ہمارے مربیان کا تو بہت برا حال ہے اور گزارا مشکل سے ان کا 10 دن بھی گزارا نہیں ہوتا اپنے الاؤنس میں. تو آپ لوگوں کو شکر گزاری کے طور پر پہلے سے بڑھ کر کام کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. پھر اپنے گھریلو معاملات میں, اپنی گروسری میں, اپنے کپڑوں میں, اپنے کاروں کی مرمتوں میں اور تھوڑی سی گپ بازی میں یا انٹرنیٹ دیکھ لیا اس کو بات کر لی, اس میں مصروف رہیں تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اصل مقصد تو یہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں اپنے ہیں ان کو پہلے تربیت دیں,
قریب لائیں، تبھی ہم پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں. اگر ان کی تربیت نہیں ہو رہی تو آگے بڑھنے کیا فائدہ؟ پھر یہی ہوگا کہ ہم آگے دوڑے جا رہے ہیں، پیچھے سے ہمارا سنبھال کوئی نہیں رہا. اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی شکاری ہو، وہ نیٹ لگایا ہو اس نے اور نیٹنگ کرتا رہے، پرندے پکڑتا رہے اور اس نیٹ کو اٹھا کے آگے لے جائے اور بغیر سنبھالے پچھلے جو پیچھے پکڑے ہوئے تھے وہ اڑ جائیں گے. وہ آگے جا کے پکڑ لے گا، وہ آگے جا کے پکڑے گا، پھر وہ اڑ جائیں گے. تو بیک ٹو اسکوئر ون والا حساب ہو جائے گا. حضور ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں آج کل کہ یہ جو تحریک ہے کہ تسبیحات کی، تو یہ تو اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، اس کو گننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کیا ہم تسبیح یا بیڈز جو ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا الیکٹرانک بھی بعض چیزیں مل جاتی ہیں، تو کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں کرنے میں. سوال یہ ہے کہ گنتی کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ حوالہ دیتے ہیں، یا فرمایا کہ گن گن کے کیا یاد اللہ کرنی، لیکن آپ نے بعض دعاؤں کا اذکار کا ذکر کیا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو. تو وہ اگر گنیں گے نہیں تو پتہ کتنا لگے گا کہ اتنی مرتبہ پڑھو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں صرف جو دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ بعض لوگوں بیٹھے ہوئے تو پڑھ لیں، علیحدگی میں کر سکتے ہیں استعمال، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آج کل وہ انگوٹھی پہ چڑھانے والی بھی ایک ڈیوائس مل گئی ہے الیکٹرانک، اس کو یوں دباتے رہو اور گنتی کرتے رہو، اور وہ بھی ہے. لیکن پوری دعا پڑھنی چاہیے، اور بھی ہونا چاہیے جب کر رہے ہوں ذکر الہی. درود شریف پڑھتے ہیں آپ نارمل طریقے سے بھی پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ میں 2 دفعہ پڑھ جاتے ہیں، 200 دفعہ. استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 7 سے 8 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. رب کل شیء خادمہ کو پڑھتے ہیں، وہ بھی 7 سے 8 منٹ میں، 10 منٹ میں زیادہ سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اگر غور کریں. اگر تو فٹ کر کے جہاں لوگ بعض پڑھتے ہیں وہ تو 5 منٹ میں ہی ختم کر دیتے ہیں. جس طرح ایک لطیفہ ہے، ایک پاکستان کی بڑی سیاستدان، اس نے کہا تسبیح ہاتھ میں رکھتی ہو تو بڑی جلدی دانے پھیرتی ہو، کیا کرتی ہو؟ نے کہا جی میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوتی ہوں. انہوں نے کہا اتنی جلدی آیت الکرسی کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ کہتا ہے اس نے کیا ہے، سیاستدان ہے نا، کرسی کرتی رہتا ہوں. تو یہ کرسی نہ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں اس میں پڑھنے میں. حضور انور کافی عرصے سے تبلیغ کے متعلق اپنے خطبات کے ذریعے، ارشادات کے ذریعے رہنمائی فرما رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کافی جو مخالفت ہے آن لائن وہ بڑھ گئی ہے، اور ایک پلیٹ فارم کے ذریعے تم جواب دے رہے ہیں. کیا حضور مناسب سمجھتے ہیں کہ مربیان کی کوئی ایسی ٹیم جن کی ایک مستقل اور مخصوص ٹیم کے ذریعے جو ہے وہ تقرری اس غرض کے لیے کی جائے کہ وہ ان اعتراضات کے مدلل جوابات تحریری اور آن لائن طور پر دیں؟ آپ کا جو UK کا تبلیغ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے میں نے اب سرکولر بھی بھیجا تھا، آپ کو گیا ہوگا شاید، کہ مربیان جو ہیں، مبلغین جو ہیں، وہ سارے ان کی تبلیغ کے لیے ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں. تو ان کی ٹیم میں شامل ہوں، ان کی مدد کریں. جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، نالجبل ہیں، جن کو دینی علم بھی ہے کافی وسیع، وہ ان کی مدد کریں. اس ٹیم سے، اسی پلیٹ فارم سے جواب جائے گا تو ایک ہو کے جواب جائے گا، بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لے اور زیادہ جواب دے. آلریڈی ایک سسٹم موجود ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں، زیادہ ایفیشینٹ کریں. باقی تبلیغ میں بھی حکمت سے بات کرنی ہوتی ہے، اور آج کل لوگوں کا جو سننے کا تھریش ہولڈ ہے وہ زیادہ نہیں ہے، مختصر بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں اپنی تبلیغ ڈپارٹمنٹ کو، مدد جب کر رہے ہوں گے ان کی تو مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالو، جا کے پتہ لگے ان باتوں کا. حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات ہیں، آن رسول وسلم کی مقام و مرتبہ کے لیے وہ بے شمار ایسے ہیں، ڈالیں تاکہ ان کا یہ جو غلط قسم کا کانسیپٹ لوگوں میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم آن رسول وسلم کی توہین کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا قرآن کریم کو ہم نہیں مانتے، یہ غلط تصور جو ہے اس کو زائل کرنا ہے. اس کے لیے ہم کرتے ہیں. اب انڈیا میں ہمارے قادیان میں ہی وہاں ایک مسجد غیر احمدیوں نے بنائی ہے، قریبی بشتی مقبرے کے ساتھ ہی ہے، اور انہوں نے شرارت کے لیے بعض لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں. بعض علماء بھی ایک جگہ سے آئے
انہوں نے اچھا ایک پروفیسر ہے, پڑھا لکھا اسکالر ہے. انہوں نے سوچا کہ ہم ان کی باتیں سن لی, اب ہم قادیان والوں سے پوچھیں یہ کیا کہتے ہیں. کہ انہوں سے پوچھا کہ ہم دورہ کر سکتے ہیں آپ کے علاقے کا. انہوں نے کہا ہاں. وہ ان کو ذرا دورہ کروایا, اور ویسے بھی ان کا کھلی جگہ ہے, آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں. مسجد اقصیٰ بھی لے گئے, مسجد مبارک, باقی جگہوں پہ بھی. مسجد اقصیٰ میں ایک جگہ قرآن کریم شیلف میں پڑے ہوئے تھے, تو ایک ان کا عالم تھا, وہ نے جا کے قرآن شریف نکال لیا. اس کے بعد ورکردانی کرنے لگا, پھولنے لگا. تو اس کے بعد ہمارے نمائندے کو کہتا ہے کہ یہ قرآن شریف تو آپ کا وہی ہے جو ہمارا ہے, ہمیں تو مولویوں نے یہ غلط تاثر ڈالا ہوا ہے کہ ان کا قرآن شریف مختلف ہے. صرف یہ ہے کہ ختم نبوت کی تعریف ترجمے میں جو آپ نے کی ہوئی ہے ہماری طرف سے مختلف ہے, اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے. جو کنٹمپریری ایشو جتنے ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈالو تبلیغ کے ذریعے سے, تو ان کی مدد کرو تبلیغ ڈپارٹمنٹ کی. اس لیے تو میں نے مربیوں نے کہا تھا کچھ طرح سے ایکٹیو ہو جائیں, اور آپ کے کام میں برکت تب پڑے گی. ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ کام کر کے صرف یہ نہ سمجھ لیں ہم نے کام کر لیا, اللہ کو راضی کر لیا. نہیں, ساتھ دعاؤں کی طرف اور نمازوں کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی ہیں. اور ہر کام جو ہے دعا کے ساتھ شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, تب برکت پڑے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں میں دے رہا ہوں 2-3 ہفتوں سے. کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے. اب جان کے میں سناتا ہوں ایک بات ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے, پہلے بیان ہو چکا تھا اس سے, لیکن تو اس کو تھوڑا فرق ہوتا ہے, اس لیے میں بیان دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ دماغوں میں بیٹھ جائے کہ تمام باتوں کے باوجود آپ ذکر الہی مشغول تھے اور اللہ سے رو کی دعائیں کر رہے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہی آتے ہیں. تمام باتوں کے باوجود آپ نے دعاؤں کی طرف توجہ دی. تو یہ چیزیں نہ بھولو اور پھر کام کرو, ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو. تو سب کچھ کرو گے یہ مطلب نہیں پھر غلط کام بھی کرتے رہو. مطلب یہ کہ جب اللہ سے ڈرو گے تو کرو گے نیک کام ہیں, اور اللہ سے ڈرنے کے لیے وہی ہے کہ اللہ کے حضور جو جھکے رہو. One of the missionaries also asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how they can work together with Amla members within the Jamaat to motivate them better in order to carry out their work. سوال ہے آپ کا کام تربیت کرنا, تبلیغ کرنا ہے. سیکٹری تبلیغ کو لیں, اس کو اور تبلیغ کے کام کو آرگنائز کریں. سیکٹری تربیت کو لیں, تربیت کے کام کو آرگنائز کریں. اور اگر اس کسی اور شعبے کو عملہ آپ سے مدد چاہتی ہے تو مدد کریں, لیکن یہ 2 کام آپ کر لیں ہیں تو یہی آپ کے لیے کافی ہے. اور اگر سیکٹری تبلیغ اور تربیت آپ کی بات نہیں مانتا, صدر جماعت کو کہیں. صدر جماعت اگر نہیں مانتا تو یہاں مرکز میں لکھیں امیر جماعت کو کہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے کام کو پھیلاتے رہیں کہ میں نے عملہ کے ہر کام میں تعاون کرنا ہے, امورامہ کے کام میں, اگر امورامہ کا کام میں اگر آپ سے تعاون مانگا جاتا ہے تو دیں, نہیں تو ضرور دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. مین کام جو آپ کا تربیت اور تبلیغ کا ہے, اس میں اگر آپ کر لیں تو امورامہ کے کام کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, باقی دوسرے ممال کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کافی لوگ ان کو پتہ لگ جائے گا کیا مقصد ہے اس کے. جو مقامی عملہ ہے مربی اس کے ممبر ہیں, آپ ممبر ہیں نا عملہ کے. جی سر. بس تو وہاں آپ سوال اٹھائیں, عملہ میں ڈسکس کریں, ان کو بتائیں. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتی مفاد متاثر ہو رہا ہے اور یہ غلط نیت پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے مشنری انچارج کو اور ان کی وساطت سے امیر صاحب کو لکھیں, ٹھیک ہے. پھر جو آپ کی ماہانہ رپورٹ آتی ہیں اس میں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, ہمیں بھی پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے. جی سر. مقصد یہ کام کرنا, صرف یہ کرنا کہ یہ تعاون نہیں کر رہے تو میں بھی لڑ پڑوں ہیں, تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے آپ. ہم نے تو ان لوگوں کو اصلاح کرنی ہے, ان سے مزید لڑائیاں نہیں کرنی. اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہم کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں. As the mulaqat concluded, the missionaries all had the opportunity to have photos with Hazrat Amir al-Mu'mineen and also received the gift of pens. باتیں نوٹ کر لی نا ساروں نے, عمل کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ تو السلام علیکم. The next day, members of Majlis Ansarullah France had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. السلام علیکم بیٹو. During the mulaqat, which took place again in the MTA studio in Islamabad,
all attendees had the opportunity to introduce themselves, after which they had the opportunity to ask questions in relation to their faith and contemporary issues. حضور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیفہ کے وقت میں بہت برکت دے رکھی ہے. اگرچہ وقت کی مقدار بھی غیر معمولی ہے، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اتنے وقت میں بھی ایسے عظیم الشان نتائج مافوق الفطرت ہیں. حضور ہمارے استفادے کے لیے رہنمائی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساتھ ایسی کارکردگی حاصل کرنے کا کیا طریق یا نسخہ ہے؟ خطبہ سنتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرنا ہے تو اللہ سے تعلق پیدا کریں نا، ٹھیک ہے. اور اپنی جو تمہاری صلاحیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال کرنے کی کوشش کریں، بجائے کہ اپنے ذاتی مفادات ہوں، انٹرسٹ ہوں. تبھی آپ لوگ خلافت کے اور خلیفہ وقت کے مددگار بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ مددگار بنیں گے اور نیک نیتی سے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق دے گا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے آپ لوگ. اور اگر ذاتی مفادات ہوں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوں گے اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا اس بات پہ لگے رہیں گے تو پھر آپ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے بلکہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اس کے نتائج تو نہیں ایسے پیدا کرے گا لیکن آپ کی وجہ سے نقصان جماعت کو ہو سکتا ہے. ایک آدمی بھی اگر بگڑتا ہے آپ کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک غلط کام کیا اور قوم کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. اس لیے اگر صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو پھر ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں. اور میں اس میں خود بعد میں کئی دفعہ بیان کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج کل بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، تو ان پہ ذرا غور کیا کریں، دیکھا کریں. انصار ہو گئے، میچور دماغ ہے. اس کو آپ کو کیا بتاؤں، جب آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. کسی بچے کو تو بتایا جا سکتا ہے، آپ کو کیا بتاؤں، انصار اللہ میں ہے. پیارے آقا، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کی راہ میں بعض اوقات ہماری دنیاوی مجبوریوں، ضرورتوں یا حالات کے بہانے آڑے آ جاتے ہیں. پیارے آقا رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس مشکل سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. وہی پہلے والا سب جواب ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہے کام، اگر ہر موقع پر اللہ کی رضا مقدم ہے تو آپ دین کو بھی مقدم رکھیں گے. آف اینڈ آن میں باتیں یہی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم رکھو. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساری جو اسباب ہیں صرف ان پہ بھروسہ نہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اسباب کو ان کے تابع رکھو، ورنہ تم شرک کرنے کے مرتکب ہو گئے. اور جو شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو بت بنائے ہوئے ہیں، ابھی پچھلے 2-3 خطبوں میں یہی بتا رہا ہوں نا باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑو، اسباب پہ صرف انحصار نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہونی چاہیے. اگر وہ ہوگی تو آپ کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور جو دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد ہے اس کو پورا کرنے والے ہوں گے. نہیں تو آپ عہد کرتے ہیں اور اس کو مکر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں عہدوں کے بارے میں پوچھوں گا تمہیں اور تمہارے عہدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اگلے جہان میں. تو اگر اللہ کا خوف ہو تو آدمی خوف زدہ ہو کے ویسے ہی عہد کی پابندی کرنی ضروری سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. جب انسان کو پتہ ہو کہ میرے میں یہ غلطیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے کون جگائے؟ وہ تو مسئلہ بنا ہوا ہے نا. تو اگر مسئلے بنے رہنا ہے آپ نے تو پھر تو کوئی علاج نہیں اس کا. اور اگر سوئے ہوئے ہیں تو میں ہر جمعے بتاتا رہتا ہوں، انہی میں سے آپ واقعات نکالیں. سیرت کے واقعات ہیں، اس سے مختلف موقعوں پہ تقاریر ہیں. وہ اس لیے سیرت وقت بیان ہو رہی ہے نا تاکہ ہمارے سامنے نمونہ ہو، اسوہ حسنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہو، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے نظر آئے، آپ کی تعلیم نظر آئے. تو اس پہ اگر ہم عمل کرنے والے ہوں گے تو بہترین جماعت ہوں گے. چھوٹی سی جماعت ہے فرانس کی، اگر یہ دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کے عہد کو پورا کرنے والی ہو تو ایک انقلاب لا سکتے ہیں آپ باوجود ساری دنیاوی معاشرے کی برائیوں کے. تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. ہاں اگر دنیا آپ کے سامنے سب کچھ ہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے.
جی میرے حضور. پھر آپ اس عہد کو الٹا دیں کہ میں دنیا کو دین پہ مقدم رکھوں گا، پھر دین کو دنیا پہ مقدم رکھنے والی بات نہ کریں. ٹھیک ہے، جی اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. یہی بس جمعے پہ واقعہ سنایا مسلم اعتبار کہ صحابہ نے کا اعزاز پایا کہ مفت میں پا لیا تھا، انہوں نے قربانیاں کی تھیں. تو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. دنیا کمانے والوں کو قربانیاں کرنی پڑیں گی تبھی دین میں ترقی کریں گے نا. دین تو ایک قربانی چاہتا ہے، مفت میں تو نہیں مل جاتا ہیں. نہ سرسری طور پہ کام کر کے آپ مفاد حاصل کر سکتے ہیں. حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور نیک نیتی ہونی چاہیے. خدا تعالیٰ نے فرمایا خدا تعالیٰ ٹھگا نہیں جا سکتا. آپ بندوں کو ٹھگ لیتے ہیں، یہ کو دول گا لیا وہ لگا لیا، لیکن اللہ کو نہیں ٹھگا جا سکتا. اللہ کو دور نہیں لگتا. اس لیے اس بات کو سوچنا چاہیے. پھر آپ عہد کی پابندی کریں گے جب آپ کو یہ پتہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی. آج کل دنیا کے ممالک مختلف دڑوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں. ان حالات میں ان ممالک میں بسنے والے احمدیوں کو کس طرح فساد اور جنگ سے بچنے کے لیے آگاہی پیدا کرنی چاہیے؟ کتنی دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں، کتنی آگاہی پیدا کریں. ہوشیار کر رہا ہوں نا کہ آپ خود بھی ہوشیار ہوں اور لوگوں کو بھی ہوشیار کریں اپنے اپنے ماحول میں کہ ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں. پچھلے 20 سال سے میں یہی باتیں کر رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے نہیں جا رہے تم بڑے جو ہو انتہا پسند ہو، تمہاری جو ہے منفی سوچ بہت زیادہ ہے. اب وہی جو میں باتیں کرتا تھا اب خود کہنے لگے ہاں ٹھیک کہتے تھے تم. ہم جا رہے ہیں. دھڑے جو بن رہے ہیں یہ اس لیے بن رہے ہیں کہ جو ایک انہوں نے بنائی تھی یو این او بنائی تھی اس لیے کہ ہم ایک ہو کے رہیں گے. لیکن اس میں انہوں نے جب امتیاز پیدا کرنا شروع کر دیا، ویٹو پاور دے دی کچھ ملکوں کو اور ان کو اختیار دے دیا کہ وہ اکثریت کے فیصلے کو رد کر سکتے ہیں ایک آدمی بھی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انصاف قائم نہیں رہتا. جب انصاف قائم نہیں رہتا تو آہستہ آہستہ پھر جو آگ سلگ رہی ہوتی ہے وہ ایک وقت میں آ کے بھڑکتی ہے. اور جب کوئی سرپھرا صدر آ جائے جس طرح آج کل امریکہ کا آیا ہوا ہے تو پھر دھڑے مختلف ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں یو این کو مانتا نہیں، میرا اپنا قانون چلے گا. ٹھیک ہے. اس لیے اب کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ دنیا اب بدل رہی ہے، اب نئے بلاک بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یو این والی بات کوئی نہیں رہی، اب ہمیں اپنے اپنے بنانے پڑیں گے. تو ہر ایک اپنی بقا کے لیے کوشش کرے گا کہ میں کس طرح زندہ رہ سکتا ہوں. وہ گروپ بنائے گا اور جب گروپ بنائے گا تو دھڑے بنیں گے اور پھر جس کے بعد طاقت ہوگی وہ اپنے مخالف پہ فتح حاصل کر لے گا یا اس کو زیر کر لے گا یا اس کو اپنے زیر اثر لے آئے گا کسی طرح، چاہے جنگ کی صورت میں نہ بھی ہو. تو جس طرح آج کل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جس طرح ہمیں خود دعا کرنی چاہیے، ہوشیار کرنا چاہیے لوگوں کو، خود بھی اس طرف توجہ دیں کہ اور محنت کریں زیادہ کہ کس طرح ہم دنیا میں امن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے. اور جب یہ صورت ہوگی دنیا میں تباہی آئے گی تبھی پھر دین کی طرف اللہ کی طرف رجحان پیدا ہوگا. اور یہ کوشش گویاں جو مسلمان کی وہ پوری تو ہونی ہے نا. پھر جو ہوگا تو پھر اس کے لیے ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم بھی دنیا میں کے بہاؤ میں جا کے اسی طرح تباہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کو سے مدد مانگو اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کم از کم حضرت نے فرمایا نا آگ ہے پراگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالجلال سے پیار. تو اللہ سے جب پیار پیدا ہوگا، اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہوں گے تو آپ خود بھی بچ جائیں گے، دنیا کو بھی کچھ حد تک بچا لیں گے. نہیں تو پھر تباہی ہے. اب اس کا کیا انجام ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. During the mulaqat, one of the attendees spoke in French and asked Hazrat Amir al-Mu'mineen about what is predestiny and whether human actions can impact it. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فیصلہ کیا کہ تمہارے لیے میں نے یہ مقرر کر دیا تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بات یہ ہے کہ تقدیر انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں آنا اور بات ہے، اور ایک اس کا نتیجہ نکالنا ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں آپ نے کہا کہ انسان کو کہ تم برے کام کرو اور تمہیں ضرور سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ضرور ہے کہ جو برے کام کرے گا اس کو سزا ملتی ہے اور وہ اس کا نقصان اٹھائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کی یہ تقدیر بالکل نہیں ہے کہ تم ضرور برے کام کرو. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص برے کام کرے گا اور اس کو سزا ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوشیار بھی کر دیا. اس لیے واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے، وہ بھی جب نیکی کی طرف جانے لگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کو اس کو خیال پیدا ہوا 100 قتل کرنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، کیونکہ وہ نیکی کی طرف زیادہ رجحان چلا گیا تھا، بخشش کی طرف جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ نہیں تھی کہ اس نے تباہ کرنا ہے، ضرور جہنم میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی علم تھا کہ اس نے یہ گناہ کرنے ہیں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ نیکی کی طرف مائل ہو گیا. تو آپ اپنی جو آخری عمل ہے اس سے اپنی تقدیر بدل لیتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ تقدیر یہی ہے اس لیے ہم کچھ نہ کریں بیٹھے رہیں، گناہ کرنا ہے تو ہم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، ہو گیا ایک گناہ تو جہنم میں جانا ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بخش بھی دیتا ہے. اور آپ جو کر رہے ہیں وہ ذمہ وار تو آپ اس کے خود ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں اور احساس پیدا ہو جائے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اس سے سوچیں اور اس سوچ کو استعمال میں لائیں. دیکھیں کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کا خوب راضی کر سکتے ہیں، کس طرح اس کی سے انعام لے سکتے ہیں. اور استغفار کی توبہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے لیے، کہ یہ کہنا کہ کیونکہ یہ تقدیر میں ہے اسی طرح کرنا ہے، یا ہمارا کوئی مقصد ہے جس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد رکھا ہے کہ تم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اور جب وہ محنت اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ نکالے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ علم میں ہے کہ آپ کوشش نہیں کریں گے اور اس کا انجام پھر یہ ہوگا. لیکن اگر آپ کو اس وقت میں احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کہ یہ وعدہ نہیں کہ میں ضرور تمہیں تباہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدل جاتے ہیں انسان اگر اپنے عمل بدلے تو. یہی اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. اگر انسان کی سوچ بہتر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ تقدیر میں لکھا ہے ہمارے یہ ضرور ہوگا، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدل جاتی ہے. پیارے آقا، جماعتی اور تنظیموں کے شعبہ جات کے لائحہ عمل اور مقاصد تو یکساں ہیں. رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ہم مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جماعت اور ذیلی تنظیمیں یہ نظام جماعت کے 4 پہیے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو ذیلی تنظیمیں بنائی تھیں اس لیے بنائی تھیں کہ وہ جماعت کے ساتھ تعاون کریں گے اور سارے ایک ہو کے چلیں گے، اور 4 پہیے اگر ٹھیک طرح چل رہے ہوں گے تو رفتار تیز ہو جائے گی. اگر ایک پہیے پہ ایک چیز چل رہا ہوگا اس کو بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 2 پہیوں پہ بھی چل رہا ہو، وہ اسکوٹر بچوں کے ہوتے ہیں نا 2 پہیوں والے، تو بعض وقت گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. 4 پہیوں والا جو پہیہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن 4 پہیوں سے اگر ایک پہیہ پنکچر ہو جاتا ہے وہیں گھومنا شروع ہو جاتی ہے گاڑی، وہ آگے نہیں بڑھتی. تو اس لیے تعاون کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تعاون البر و تقوی، کہ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو ایک دوسرے کا. اور ہمارا مقصد اگر نیکی اور تقوی ہے تو ہر ایک کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم نے تعاون کرنا ہے اور خدا تعالیٰ کی خاطر ہر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو آپ لوگ سب ایک ہو کے کام کریں گے. اگر ہر ایک اپنے اپنے چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، شاہ صاحب کہیں گے میری اپنی بادشاہت ہے، لجنا کہے گی میری اپنا زور ہے، خدا احمدیہ اپنی چودراہٹ قائم کرے گی، جماعت اپنا نظام میں چل رہی ہوگی، تو پھر تعاون نہیں ہوگا. اس لیے مومنوں کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، رحماء بینہم، کہ آپس میں ان کا رحم اور تعاون کا سلوک ہوتا ہے، وہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. وہ اگر ہوگی تو ہم ترقی کریں گے. اور یہ ہر بات پتہ ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں کسی کو. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں نا، ابھی وہ اس پہ لیکچر دے دے گا
کہ تعاون کیا چیز ہے ہاں، لیکن عمل کرنا ہو تو وہاں مشکل پیش آ جاتی ہے. تو اس لیے عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اقبال نے تو کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگلا مصرع غلط ہے ہیں، پہلا مصرع ہی بس ٹھیک ہے. تو عمل جو ہے وہ ضروری ہے. تو اگر عمل ٹھیک ہوں گے تو ترقی ہوگی، نہیں ہوں گے تو جتنا مرضی زور لگا لیں. جس نے نہیں سننا اس نے نہیں سننا، میری باتیں سننے کے بعد بھی کہتے ہیں اچھا پھر کی کیسی ہیں، تو پھر تو کچھ نہیں فائدہ. ٹھیک ہے، چلو پھر. جزاکم اللہ. پیارے حضور، نحن انصار اللہ کے نعرے اور عزم کو ہم کس طرح عملی طور پر ثابت کر سکتے ہیں، اور مجلس انصار اللہ کے کارکنان اور ذمہ دار کن باتوں کا خیال رکھیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کم از کم اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اجتماع پہ باتیں تقریر میری سنی انصار اللہ کی، بالکل 2 سال پہلے سنی تھی. اس پہ نان انصار اللہ کی نفس میں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا اگر خوف ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں یہی اس بات میں، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کام کر رہے ہیں تو نان انصار اللہ بن جائیں گے. نہیں تو صرف نعرہ ہے، کھوکھلے دعوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوسرے لوگ جو ہیں، جو دوسری قومیں جو ہیں، عرب ہیں، افریقن ہے، جو ترقی کریں گے آگے، وہ آگے لے جائیں گے. تو آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ پاکستانی اوریجن کے ہیں اس لیے ہمارا کوئی حق بن گیا. کوئی حق نہیں. نان انصار اللہ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر کام کر رہے ہیں اور خلافت وقت کے مددگار اور سلطان نصیر بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا آپ کے کاموں میں. نہیں تو ٹھیک ہے، جماعت تو ترقی کرے گی لیکن آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس لیے خدا کا خوف کر کے ہوئے نان انصار اللہ پہ غور کرو اور عمل کرو. عمل دیکھو اپنے کیا ہیں، خود اپنا جائزہ لیں. کسی نے کیا جج کرنا ہے؟ انسان خود اپنے آپ کو اسیس کرے. میں نے سارے دن میں اللہ کا کتنا خیال رکھا، اللہ کی عبادت کا کتنا حق ادا کیا، اللہ کی مخلوق کا حق کتنا ادا کیا، نیکی کی کتنی باتیں کیں، دینی علم بڑھانے کے لیے میں نے کیا کوشش کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے کیا کوشش کی. تو دانو انصار اللہ بن جائیں گے. اور اگر نہ عبادت کی طرف توجہ ہے، نہ تبلیغ کی طرف توجہ ہے، نہ دینی علم بڑھانے کی طرف توجہ ہے، نہ اپنے گھریلو معاشرے میں حسن سلوک کرنے کی طرف توجہ ہے، نہ آپس میں بھائی کا بھائی چارہ قائم کرنے کی، اعلیٰ اخلاق بنانے کی طرف توجہ ہے تو پھر نانو انصار اللہ کیا ہوا ہے. اب تو پھر کٹے ہوئے گوشت کی طرح ہیں جس کو کاٹ کے باہر پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کوشش کریں. جزاک اللہ. Another member of Majlis Ansarullah also spoke in French and asked Hazrat Khalifatul Masih how a person can best prepare for the hereafter. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے یاد رکھو ہیں. سو یہی ہے انجام. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 2 کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر ان دونوں کی ادائیگی کر رہے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر ایک کو پتہ ہے. قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس میں بار بار ان باتوں کا حکم آیا ہے. اس کو غور کریں، دیکھیں اور کوشش کریں کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. As the mulaqat concluded, the attendees all had the opportunity to have a picture with Hazrat Khalifatul Masih and were also blessed to receive the gift of pens. On Monday, the Right Honourable Sir Ed Davey, the leader of the Liberal Democrats Party, had the honour of having a meeting with Hazrat Khalifatul Masih at Islamabad. During the mulaqat, Hazrat Amir al-Mu'mineen discussed the importance of peace, both within local communities and in the wider international context. Hazrat Khalifatul Masih said that public servants had a duty to identify and solve the problems of their constituents to the very best of their abilities. After the meeting, Sir Ed Davey expressed his happiness at having the opportunity to meet Hazrat Khalifatul Masih once again. Well, it's always an honour to meet His Holiness, and I've been very lucky to meet him on many occasions over the years, and I almost feel it's like coming to visit an old friend.
And we talk about politics, of course, and we talk about the world. And because of His Holiness' great commitment to peace, he always wants to get my views, and I also want to listen to his views on what's happening around the world. And we live in a very troubled times, and so it's always good to get his views on how we can try to navigate this difficult world we live in. He's always very encouraging to me personally, and I'm always very grateful for his kind words. Those were highlights from just some of beloved Huzur's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding the Holy Prophet's ﷺ's deep love for Allah the Almighty. Towards the end of his sermon, Huzur, may Allah be his helper, mentioned an incident narrated by Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha regarding the death of the Holy Prophet ﷺ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور جگہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میرے گھر میں میری باری کے دن اور میرے سینے اور میری ہنسلی کے درمیان، اور یہ کہ اللہ نے آپ کی وفات کے وقت میرے لعاب اور آپ کے لعاب کو جمع کیا۔ اس کے جمع ہونے کی وضاحت وہ اس طرح کرتی ہیں کہ عبد الرحمن میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں جانتی تھی کہ آپ مسواک پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اسے آپ کے لیے لوں؟ آپ نے سر سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے وہ آپ کو دی تو آپ کو سخت لگی۔ میں نے عرض کیا میں آپ کے لیے اسے نرم کر دوں؟ آپ نے اپنے سر سے ہاں کا اشارہ کرایا۔ میں نے اسے نرم کیا، یعنی منہ میں ڈال کر پھر نرم کیا اس مسواک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن تھا۔ آپ اپنے ہاتھ پانی میں ڈالتے اور ان کو اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کی طرف، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔